لیکن آپ کو پوائنٹ کی بات بتا دو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، صرف ہم تسبیح پڑھتے رہیں، صرف ہم نماز میں مشغول رہیں، صرف ہم روزہ ہی رکھتے رہیں، جنگلوں میں جا کر بیوی چھوڑ کر، بچوں چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، قبیلے چھوڑ کر، پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزار دے، سادھو سنت بن جائے، میرے بھائیوں ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر چلنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور عبادت ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ عبادت کی صحیح تعریف یہ کہ جس پر چلنے کا اس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے، جس سے ہمیں روک دیا گیا اس سے ہمیں اور آپ کو رک جانا ہے۔ دلیل اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صرف روزے میں نہ رہو، نماز پڑھتے مت رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، جب نماز پوری ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، جب عبادت کمپلیٹ ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ جو کسان زمین پہ پھیل جائے، کوئی اگر تجارت کرتا ہے، بزنس مین ہے، تو اپنے بزنس میں لگ جائے، نیا ہاڑ جائے، تلسیا جائے، بہادر گنج جائے، کشن گنج جائے، پورنیا جائے، جہاں جس کا کاروبار جہاں چلتا ہے، جہاں جس کی سیٹنگ ہے وہاں چلے جائیں۔ جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین پہ پھیل جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازی میں مشغول رہو، پوری رات پورا دن مسجد میں لگے رہو۔ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا، شوال کا مہینہ آیا، شوال کے مہینے میں بھی پورے کے پورے روزہ رکھو، ذوالقعدہ کے مہینے میں روزہ رکھو۔ نہیں، عبادت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، عبادت کرنے کی بھی عبادت کرنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا کہ زندگی بھر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، زندگی بھر روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو وہ ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، 2 روپیہ آ رہا ہے، آپ بہترین کپڑا خرید رہے ہیں، اپنی ماں کو لا کر دے رہے، اپنے بچوں کو لا کر دے رہے، اپنی بیوی کو لا کر دے رہے، اپنے پریوار میں لا کر دے رہے، یہ بھی عبادت ہے اللہ کے بندے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھانا کھلا رہا ہو، اپنے اس لقمہ کو اپنی بیوی کے منہ پہ ڈال رہے ہو، اس میں بھی ثواب ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ادھر بیوی بھوکے رہیں، بچے بھوکے رہیں، نہ کپڑا ہے نہ لتا ہے، اللہ نے غریبی حالت بنائے، ہم ناشکری نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں، شیر ہمارے سامنے، ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ شیر اللہ چاہے تو مجھے بچا لے گا، ہم گھر میں سوئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ چاہے گا تو کھانا دے دے گا۔ نہیں میرے بھائیو، آپ کو ہاتھ پیر ہلانا پڑے گا، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کھانے کے لیے پیٹ دیا ہے تو نماز پڑھنے کیوں کہا ہے، یا پھر نماز پڑھنے کہا تو پیٹ کیوں دیا؟ اگر پیٹ نہیں دیتا نا تو صرف مسجد میں پڑے رہتے، ہم سے بڑا کوئی امام بن جاتا، ہم سے بڑا کوئی حاجی بن جاتا، ہم سے بڑا کوئی صوفی بن جاتا۔ اللہ اگر پیٹ نہ دیتا نا تو دیکھتا میں کتنا بڑا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ واقعی پیٹ نہ دیتا تو کوئی انسان کسی کو پوچھتا نہیں۔ آج ایک درجہ ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا، استاد کے بعد شاگرد، یہ درجہ اور یہ حیثیت نہیں رہتی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، روزی کمانے اللہ نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ہوئی، یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن عمر یہ دن میں نفلی روزہ کا اہتمام کرتا ہے اور رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کی بیوی سے شکایت آئی ہے، ان کی بیوی کا کہنا یہ ہے کہ جب میں اپنے شوہر کو دن میں اپنے پاس بلاتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات میں اپنے شوہر کو اپنے بستر پہ بلاتی ہوں تو میرے شوہر کہتے کہ میں آج نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، تہجد کا اہتمام کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں،
یہ خبر اللہ کے نبی کو ہوئی تو آپ نے اس صحابی سے ملاقات کرنے کے بعد فرمایا، پوچھا، آئے عبداللہ تیرے بارے میں یہ شکایت آئی، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دن میں بھی اپنے بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور رات میں بھی اپنے بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، دن میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہو اور رات میں نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہو، تہجد کا اہتمام کرتے ہو، پتا چلا اور سنا ہو کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ الم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں یہ خبر صحیح ہے، جب میری بیوی مجھے دل کے کسی حصے میں بلاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات کو مجھے اپنے پاس بلاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، یہ خبر صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اے عبداللہ جس طرح وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، اسی طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ تم اس کی خواہش پوری کرو، اس طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اس کی ضرورت پوری کرو، حق یہ ہے کہ تم اس کو کپڑا لا کر دو، حق یہ ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے ہماری ہی میں سے مرد اور بیوی بنا دیے ہیں، ہم میں سے عورتیں بنا دیے، بیوی بنا دیے، اس لیے بنائے لتسکنوا الیہا تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے۔ میرے بھائیوں ہر چیز کا اللہ نے مقصد بیان کر دیا، میاں بیوی کا رشتہ صرف یہ نہیں کہ شادی ہوئی گھر میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں شادی کرنے کے بعد اپنے میکے میں اس کو 5 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ لفظ سکون کا استعمال کسی اور رشتہ دار کے ساتھ نہیں کیا گیا، میاں بیوی کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اگر بیوی کی قدر آپ کو نہیں ہوئی ہے، جن کی عمر 50 سال ہو گئے، جن کی عمر 60 سال ہو گئے، لاکھوں روپیہ گھر میں ہے، چاروں طرف بلڈنگ بنی ہوئی ہے، گھر میں گاڑی ہی گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، میرے بھائیوں لیکن بیوی نہیں ہے، آپ اپنی ان محبت کا تقاضا کس کے سامنے پیش کریں گے؟ کس کو کہیں گے؟ 50 سال کی عمر میں آپ کی بیوی مر جائے، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، آپ کے گھر میں پوتا ہے، پوتی ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ آپ کی بیوی رہنے کے بعد، زندہ رہنے کے بعد آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کو لگے گا کہ سب کچھ میرا ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی مر جائے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی نے کہا یہ عبداللہ کیا بات ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو عبداللہ نے کہا ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ اللہ کا حق ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے۔ حق کیا ہے ان تطعمها اذا طعمت وتغسوها اذا اغتسلت۔ اے عبداللہ جب تم کھانا کھاؤ، جس معیار کا، جس اسٹینڈرڈ کا کھانا کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی اس معیار کا کھانا کھلاؤ، جس معیار کا کپڑا پہن رہے ہو اس معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ اے عبداللہ جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہنانی، جس معیار کے جس لیول کے کپڑا خرید رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا صرف نماز ہی نہیں، صرف روزہ ہی نہیں، ہمیں اور آپ کو دنیا داری بھی کرنی ہے، اپنی بیوی کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اپنی بیوی
بیوی کی خبر بھی لینی ہے کہ بتانا ہے، پوچھنا ہے کہ وہ بیوی گھر میں آج کیا کھانا ہے، گھر میں آج کیا سالن ہے، گھر میں آج کیا سبزی بنے گی۔ میرے بھائیو کتنے ایسے مرد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں سبزی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ٹائم ہوا تو اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو یقین جانی وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی باندھی نہیں، آپ کی غلام نہیں، آپ کی نوکر نہیں ہے، آپ کی وہ نوکرانی نہیں ہے۔ میرے بھائیو جس طرح آپ کا حق اس گھر میں ہے کہ رہے، اس سے زیادہ کئی عورتوں کا حق ہے کہ آپ کے گھر میں رہے۔ میرے بھائیو کیونکہ کما کر آپ کو کھلانا ہے، شریعت نے آپ کو مکلف بنایا کہ آپ کما کر لائیں اور اپنی بیوی کو دیں، بیوی کھانا بنائے آپ کو کھلائے۔ میرے بھائیو جس طرح آپ کا حق ہے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، بیوی بھی آپ سے زیادہ کہیں آپ کے گھر کے مالک ہے۔ اے عبداللہ جس طرح تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، اسی طرح تمہارے پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ بدن کا حق یہ ہے کہ تم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی پوری رات جاگ نہیں سکتے ہو۔ آنکھ کا حق کیا ہے؟ سو جاؤ، پوری رات عبادت مت کرو۔ یہ پوری رات والا سسٹم جو ہمارے یہاں جلسے کا ہو رہا ہے یہ بھی بہت حد تک صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو آنکھ کا بھی حق ہے کہ آپ سو جائیے، جسم کا حق ہے کہ آپ کبھی روزے سے ہیں تو کبھی افطار سے ہیں۔ زندگی بھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، زندگی بھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ مہمان آئے ہیں، اذان ہوئی، نماز پڑھنے گئے، فرض نماز ہوئی، آپ آ جائیے، نفلی نماز کا اہتمام بعد میں کیجئے۔ مہمان گھر میں ہے، پہلے مہمان کی خبر لیجئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہے، مہمان کے لیے انتظام کیجئے، کھانا میں کیا لگے گا، کیا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو مہمان کا بھی حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ ایک واقعے اسی مناسبت سے بتا رہا ہوں، ایک صحابی جن کا نام سلمان ہے، یہ اپنے دوست ابو دردہ کے گھر زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، لیکن اپنے دوست کو گھر میں نہیں پایا۔ ان کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، ان کی بیوی گھر میں موجود ہے، لیکن ان کی بیوی کا حال دیکھیے، ان کی بیوی کی کیفیت دیکھیے۔ میری ماں و بہنوں یہاں اگر آئی ہو تو آپ بھی سنیں، میری آواز سوشل میڈیا کی ذریعہ آپ تک پہنچے تو آپ بھی اس واقعے پر ذرا دھیان دیں۔ حدیث کے الفاظ متبذلۃ، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سروں میں کبھی تیل وغیرہ لگایا نہیں تھا، بالوں میں کنگھی نہیں کیے تھے، میک اپ نہیں کیے تھے، زینت اختیار نہیں کیے تھے، متبذلۃ بکھرے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی نے کہا کیا بات ہے بیوی، کیا بات ہے محترمہ کہ آپ اس حالت میں، ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی آپ کو زینت اختیار کرنا چاہیے، ابھی آپ کو اپنے شوہر کے لیے سج دھج کر رہنا چاہیے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے سروں میں تیل تک نہیں ہے، بالوں میں کنگھی تک نہیں ہے، اور تم اس طرح بکھرے ہوئے ہو۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، اے میرے دوست یا پھر میرے شوہر کے بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، دیور، رشتے میں وہ دیور لگا کرتے تھے کیونکہ اپنے شوہر کے وہ دوست ہیں۔ وہ بتا رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، تمہارے دوست کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو تو صرف دین سے مطلب ہے، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، اس کو تو صرف نماز سے مطلب ہے، اس کو تو صرف روزے سے مطلب ہے۔ جب مجھ سے اس کو کوئی لین دین ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، تو میں کس کے لیے سجوں، میں کس کے لیے سج دھج کر رہا ہوں، میں کس کے لیے میک اپ کروں، میں کس کے لیے زینت اختیار کروں۔ تو میرے بھائیو اس عورت نے جواب دیا کہ اس کو جب مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں تو میں کس کے لیے سجوں دھجوں۔ میرے پیارے ساتھیو یہ جب سنا تو کچھ دیر کے لیے گھر میں رک گئے، اتنے میں فجاء ابو درداء گھر میں تشریف لائے، فصنع لہ طعاما،
کھانا پیش ہوا تو انہوں نے کھانا کھایا، کچھ دیر کے لیے گھر میں رک گئے کہ دیکھیں کہ ابو دردہ کا معمول کیا ہے۔ نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوا، تہجد کی نماز کے لیے چلے گئے۔ انہیں روکا، کیا ہے میرے دوست ابھی رک جائیے، تہجد کا وقت نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو روک دیا۔ اس لیے روکا تاکہ یہ اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ دیر کے لیے روکا، لیکن پھر اتنا اطمینان اس کو نہیں ہوا، کچھ ہی ٹائم گزرا بھی تہجد کا، صحیح سے ٹائم ہی نہیں ہوا، پھر تہجد کی نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر جب تہجد کی نماز کا ٹائم ہوا تو دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سلمان اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے دوست، میں نے سنا ہے آپ کی بیوی سے کہ آپ دن میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ رات میں نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرتے ہیں۔ اے میرے دوست، اللہ نے تمہارے اوپر جس طرح تمہارا حق یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح حق یہ بھی بنائے بیوی کا کہ تم اس کے ساتھ ملو، تم اس کے ساتھ جمع کرو، تم ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرو، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لا کر دو۔ اللہ نے ان کا بھی حق تمہارے اوپر یہ متعین کر رکھا ہے۔ دونوں جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سلمان، تم نے بالکل سچ کہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری نماز کہاں تک صحیح ہو رہی ہے، ہمارا روزہ کہاں تک صحیح ہوا ہے، ہماری حج کتنا قبول ہوا ہے، ہماری زکوٰۃ کتنی قبول ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف زبان سے اقرار کر لینا اور ایک چیزوں کو اپنا مشن بنا لینا اور یہ کہہ دینا کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا، اللہ کے اوپر یہ احسان کر دیا، ہم نے پڑوسی کو ستایا، ہم نے محلے میں لوگوں کو پریشان کیا، ہم نے سود کھایا، ہم نے حرام خوری کا کام کیا، ہم نے غلط دھندا کیا اور نماز پڑھ لیے تو اسی بدولت اللہ ہمیں جنت دے دیں گے، اس بات کی گارنٹی اپنے آپ کو لے رہے ہیں تو میرے بھائیو یقین جانیے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل سوچنے سے مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے صحیح کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روکا گیا رک جائیے، جس سے کرنے کہا گیا کیجیے۔